نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما May praise be to Allah, the creator of the world, and peace and blessings be upon his prophet Muhammad, the head of all messengers, upon his family and all his companions. معزز و موقر حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں، باپردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کی اس رونق بزم میں میں بلا کسی تمہید کے چند منٹ آپ سے گفتگو کروں گا۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ وتعالی ہم انسانوں کا خالق و مالک ہے۔ اس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ انسان یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہترین پروجیکٹ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاند، سورج، ستاروں، سیاروں کو پیدا کیا، زمین کو شجرات سے، حجرات سے، جمادات سے، نباتات سے سجایا، آسمان کو چاند، سورج، ستاروں سے سجایا، اور آسمان، زمین، چاند، سورج، ستاروں کو پیدا کرنے کے بعد فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اور جب انسان کو بنانے کی بات کرتا ہے اور جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ محترم سامعین، یہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو دو چیزوں سے ملا کر بنایا ہے۔ اس باڈی کو مٹی سے بنایا اور اس مٹی کے بنے ہوئے باڈی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے روح کو پیدا کیا۔ جب انسان کے باڈی کے اندر روح رہتی ہے انسان جیوت رہتا ہے، اور جب انسان کے باڈی سے اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے میرے دوستوں تو مر جاتا ہے، اس کو مردہ لوگ کہتے ہیں۔ یہ جو موت ہے اس کو آج ہر انسان بھول گیا ہے۔ موت ہر وقت یہ اعلان کرتی ہے انا الموت، میں موت ہوں، انا الموت الذی یفرق بین البنات والامہات، ہاں میں موت ہوں جو ماں اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، انا الموت الذی یفرق بین کل حبیب، ہاں میں موت ہوں جو دوستوں اور محبوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، ہاں میں موت ہوں جو محلوں کو برباد کرتی ہوں، انا الموت الذی اعمر القبور، ہاں میں موت ہوں جو قبرستانوں کو آباد کرتی ہوں، انا الموت الذی اینما یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج
مسجدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہو، میں تم کو پالوں گی آگاہ اپنے موت سے۔ کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے، بلکہ خبر نہیں یہ موت کبھی بھرپور جوانی میں آتی ہے، یہ موت کبھی تو یہ بچپنے میں آتی ہے، یہ موت کبھی تو بڑھاپے میں آتی ہے، کبھی تو یہ جو ہے نوخیز اور ابھرتے ہوئے نوجوان بیٹے کے اوپر آ جاتی ہے۔ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ نے اس کو بنایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت کو بنایا، جس نے زندگی کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تم کو جانچے، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا میرے دوستوں، یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، یہ آئیڈیل ہال نہیں ہے، یہ ہم اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ ہے۔ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کے جائیں گے، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے جب ہماری آخری آرام گاہ تک لے کر جائیں گے، جب ہم کو کوٹھی کے اندر اتاریں گے جہاں پر ہمارا کوئی پوچھنے حال نہ ہوگا، جب ہم کو قبر کے 60 فٹ کے 6 فٹ کے اندر جب ہم کو لوگ دفن کر کے سنسان وادی میں جب چلے آئیں گے، اللہ کے نبی کا فرمان ابو داؤد اور ترمذی کی روایت فرماتے ہیں کہ جب مردے کو لوگ قبر میں دفن کر کے چلے آتے ہیں تو ان کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں۔ وہ مردے کو بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرے دوستو، اس اللہ نے ہم کو بنایا، آج ہم اس کو بھول گئے، اس کا کہا نہیں مان رہے ہیں، اس کے قانون، اس کے فرامین کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اذانوں کی آواز ہم سنتے ہیں، ایک کان سے ہم نے سنا، دوسرے کان سے ہم نے نکال دیا۔ ہماری زندگیوں میں خدا چاہی زندگی نہیں ہے، منمانی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ بات یاد رکھو اے مسلمانوں، اس جہان کے خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک زبردست پاورفل طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے۔ یہ ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، یہ آسمان کا چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، یہ زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، آسمان سے بارش کا نازل ہونا میرے اللہ کا ارادہ ہے، آسمان سے برف کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، یہ درختوں کے پھلوں کے ذائقے، ذائقوں میں خوشبو، پھلوں کے اندر مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور چھیل کے ان کے رنگ، ان کے ذائقے، پھلوں کے اندر دودھ، ہرن کے نافے میں مشک، یہ سب کس کا ارادہ ہے؟ یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ اے مسلمانوں، اے دنیا والوں، اس دنیا کے اندر اگر رہنا ہے اس اللہ کی مان کر کے چلو، جس اللہ نے تجھ کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے 2 کان دیے ہیں، چلنے کے لیے 2 پیر دیے ہیں، اس اللہ کی مان کر کے ہم زندگی گزاریں جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہم کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر مقتدر، اکیلا بادشاہ ہے۔ وہ صرف میری نہیں سنتا، وہ صرف میری نہیں سنتا، وہ تو چیونٹیوں کی پکار کو بھی سنتا ہے، وہ پتنگے کی پکار کو بھی سنتا ہے، وہ چڑیوں کی پکار کو بھی سنتا ہے، وہ ہاتھی کی چنگھاڑ کو بھی سنتا ہے، وہ شیر کی دہاڑ کو بھی سنتا ہے، وہ زمین کے اندر رہنے والے کیڑوں کی پکار کو بھی سنتا ہے، وہ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیوں کی پکار کو بھی سنتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، کس نے اس پوری کائنات کو بنایا، کس نے مجھ کو بنایا، کس نے ہم سب کو بنایا، کس نے اپنی عبادت کے لیے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ میرے دوستو، اس اللہ کو مانے۔ سب سے پہلا سوال جو فرشتے منکر نکیر قبر میں انسان سے کریں گے وہ سوال ہوگا من ربکا، بتاؤ تیرا رب کون ہے، بتاؤ
من ربک بتاؤ تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ما دینک تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال من نبیک تیرے نبی کون ہے. میرے دوستوں اگر مردہ ایماندار ہوتا ہے تو کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال میرا دین اسلام ہے, میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں اللہ نے حق کے ساتھ مبعوث کیا. جی ہاں میرے دوستو, یہ 3 سوال قبر کے اندر ہوگا اور 5 سوال میدان محشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ, کہ انسان کے دونوں پیر جب قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے 5 سوال کا جواب نہ لے. سب سے پہلا سوال اللہ پوچھے گا حتی یسأل عن عمره فیما افناه, اے انسان میں نے تجھ کو زندگی دی تھی, 60 سال 70 سال کی تیری لائف تھی, تیری زندگی تجھ کو ایس دیا گیا تھا, بتاؤ اس کے اندر تم نے کیا کیا تھا. حتی یسأل عن عمره فیما افناه. دوسرا سوال ہوگا وعن ماله من این اکتسبه, جو مال تم کما رہے تھے, جو مال تم اکٹھا کر رہے تھے, بتاؤ کھانے کا ذریعے معاش تمہارا کیا تھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی غریب کے سینے پر سوار ہو کر کے, کسی غریب کی بیٹی کی چنڈی اٹھار کر کے, کسی غریب کی بیٹی کی اوڑھنی کو اٹھار کر کے تم نے رشوت لیا تھا, تم نے غریب کے سینے پر سوار ہو کر کے اس کی زندگی کو, اس کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا تھا. جو تم مال کمائے تھے, جو تم نے مال اکٹھا کیا تھا, بتاؤ وہ کمانے کا, وہ اکٹھا کرنے کا ذریعہ کیا تھا. من این اکتسبہ, جو تم کما رہے تھے کیسے کما رہے تھے. یہ دوسرا سوال. تیسرا سوال وفیما انفقہ, جو مال تم نے کمایا تھا اس کو خرچ کہاں میں کیا تھا. ایک انسان ہے صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرتا ہے, خون پسینہ بہاتا ہے, روپیہ پیسے اکٹھا کرتا ہے, لیکن جیسے ہی شام ہوتی ہے میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میری ماں اور بہنوں, جب شام ہوتی ہے تو وہی انسان جس نے صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کی, پیسے اکٹھا کیا تھا, وہ آپ کو شراب خانے میں ملے گا, وہ آپ کو ناجائز اڈوں پر ملے گا. میرے دوستوں میں بیوی بھی گرا رہی ہے, پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, ادھر بچے ہو رہے ہیں, کھانے کے لیے گھر میں راشن نہیں ہے, اور یہ جو ہے شراب خانے میں بیٹھ کر شراب پی رہا ہے. کیا میرا اللہ تم مال کما رہے ہو اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا, پوچھے گا وفیما انفقہ, جو مال تم نے کمائے تھے خرچ کا بتا. یہ 3 سوال. 14 سوال اللہ سبحانہ و تعالی یہ کرے گا وعن علمہ فیما فعل فیہ, جو علم تم نے حاصل کیا تھا بتاؤ اس کو تم نے عمل کرنا کیا تھا. جو تم علماء کرام سے لے رہے تھے, سن رہے تھے, سماعت کر رہے تھے, بتاؤ اس کو عمل کتنا کیے تھے. یہ 14 سوال. اور 5واں سوال اللہ سبحانہ و تعالی کرے گا وعن شبابہ فیما ابلاہ, جو ہم نے تم کو جوانے دی تھی, اس جوانے کے اندر اپنے رب کی عبادت کیے تھے کہ نہیں کیے تھے, اپنے رب کی عبادت تم کیے تھے کہ نہیں کیے تھے. تمہاری جوانی ملی تھی عبادت کے لیے, تم نے اپنی جوانی میں ایسا تو نہیں عیاشی میں اڑا دیا, زناکاری میں اڑا دیا, عیاشی کے اڈوں پر جا جا کر کے اپنی زندگی کو تہوار کر دیا, ایسا تو نہیں کیا. بتاؤ یہ جو تم کو جوانی ملی تھی اس کے اندر تم نے عبادت نہ کیا تھا. یہ میرے دوستو 5 سوال. تو پتہ کیا چلا, 3 سوال اللہ سبحانہ و تعالی کے فرشتے منکر نکیر کریں گے قبر کے اندر, من ربک ما دینک من نبیک. 3 سوال. 5 سوال اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن روز محشر میں, میدان محشر میں اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا. یہ 5 سوال ہوگا کہ جو عمر تم کو ملی تھی اس کے اندر تم نے عبادت کی تھی کہ نہیں کی تھی. دوسرا تم نے جو مال کمایا تھا کیسے کمائے تھے. تیسرا اس مال کو خرچ کہاں پہ کیے تھے. اور اس کے بعد چوتھا جو علم تم نے حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا تھا. اسی طریقے سے جو تم کو جوانی ملی تھی اس جوانی کے اندر تم نے عبادت کی تھی کہ نہیں کی تھی. یہ میرے دوستو 8 سوال ہیں. سوال بھی آؤٹ ہے, جواب بھی آؤٹ ہے. اب انسان
اگر ہم کسی اسکول میں جائیں، کسی یونیورسٹی میں جائیں، کسی کالج میں جائیں اور کل امتحان ہونے والا ہو اور ٹیچر سے سوال کریں کہ کل ہونے والی ایگزام میں پیپر کے اندر کیا سوالات آئے ہیں، تو ٹیچر نہیں بتائے گا. لیکن یہاں تو دیکھو اسلام کے اندر اللہ نے پرچے کو آؤٹ کر دیا ہے، اللہ کے نبی نے پرچے کو آؤٹ کر دیا ہے. اب ہم جیسے انسان اس سوال کے جوابات، سوال بھی موجود ہے، جواب بھی موجود ہے، اس کے باوجود ہم اس کی تیاری نہ کریں تو میرے دوستو ہم سے بڑا بیوقوف اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا. یہ میرے دوستو عبادات سے متعلق کچھ باتیں تھیں. اسی طریقے سے معاشرت اور گھر کے سلسلے میں ہم کچھ جانکاری لیتے ہیں. میرے دوستو ایک انسان ہے جب وہ باہر کے ماحول میں رہتا ہے، اپنے دوستوں سے ملتا ہے تو خوش الحانی کے ساتھ مسکراتا ہے، مسکرا کر کے ملتا ہے. لیکن جیسے ہی گھر میں جاتا ہے بچے ڈر کے ناتے بگڑ جاتے ہیں، بیوی بھی ناراض ہو جاتی ہے، ماں بھی ناراض ہو جاتی ہے. ابھی آ گیا ہے، ابھی یہ بدکلامی کرے گا، ابھی یہ دلوں کو توڑے گا، دل شکنی کرے گا. میرے دوستو ہم کو گھروں کی بھی دیکھ ریکھ کرنی ہے، اپنے گھروں کو بھی سدھارنا ہے، گھروں کو جنت بنانی ہے. میرے دوستو اس دور کے اندر بہت سارا دیکھا جا رہا ہے، مرد حضرات عورتوں کو طلاق دے رہے ہیں. بیوی جو اپنے مرد سے کہہ رہی کہ ہمیں ہمارا اس سے جو ہے کوئی کانٹیکٹ نہیں رہنا چاہیے، میں اپنے میکے میں رہوں گی. دوستو انسان سمجھ نہیں پایا، عورت کے مزاج کو انسان سمجھ نہیں پایا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاستوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لبسا أعوجا فاستوصوا بالنساء خيرا. اللہ کے نبی نے عورتوں کے سلسلے میں یہ کہا کہ اگر تمہاری ماں ہے، اگر تمہاری بہن ہے یا تمہاری بیوی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیوں سلوک کرو؟ حسن سلوک اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو ٹیڑھی پچھلی سے پیدا کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت حوا علیہ السلام کو آدم کی بائیں پچھلی سے پیدا کیا، عورت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بائیں پچھلی سے پیدا کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فإن المرأة خلقت من ضلع، کہ عورت جو پیدا کی گئی ہے تیری پچھلی سے پیدا کی گئی ہے. فإن ذهبته تقيمه كسرته، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اس کو توڑ دو گے. وإن تركته لبسا أعوجا، اور اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دو گے میرے دوستو، اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہاری ماں، تمہاری بہن پر وقت غصے میں ہے یا تمہاری بیوی پر وقت غصے میں ہے تو اس کو اس غصے کی حالت میں چھوڑ دو، اس حالت میں اس کو چھوڑ دو. تم مرد ہو، تم طاقتور ہو، اللہ نے تم کو قوی بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے اور اس کو کمزور بنایا ہے. لیکن دیکھا جا رہا ہے مردوں کو اپنی بیوی کو جس طرح گیند کو پھینکا جاتا ہے، جس طرح فٹ بال کو پھینکا جاتا ہے، اس طرح اس کمزور کے اوپر، اس کمزور کے اوپر آپ ظلم ڈھا رہے ہیں. گھروں کی یہ حالت ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جس طرح میں مضبوط ہوں اسی طرح میری بیوی بھی مضبوط ہے. اس لیے میرے دوستو اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے گھر سے باہر اس کو دھکیل لیتے ہیں. کیا کبھی اس کے گھر میں اس کے ماں باپ نہیں تھے؟ میرے دوستو اس کے ماں تھے، ماں تھی، اس کا باپ تھا، اس کے بھائی تھے، اس کے بہن تھے، اس کی بہن تھی. میرے دوستو لیکن اس کے باوجود یہ جو تم شوہر بنے تھے تم اس کے ذمہ دار تھے. لیکن آج اللہ نے اس کو ٹیڑھا بنایا ہے، کچھ غلطیوں سے سرزد ہو گئی، تم اس کو اپنے گھر سے باہر کر رہے ہو، اس کو دروازے پر لا کر کے تماشا دکھا رہے ہو. دوستو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسری حدیث میں کہ اگر عورت کی ایک ادا تم کو ناپسند ہے، ان کریہ منہا خلقا اور رضی منہا آخر، اگر عورت کی ایک ادا تم کو ناپسند ہے تو وہ عورت کوئی ایسا کام کرے گی، ایسا کام کرے گی کہ تم اس کی دوسری ادا سے خوش ہو جاؤ، تم اس کی دوسری ادا سے خوش ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ بھی فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے انسانوں، اے مسلمانوں، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. میرے دوستو ہم کو جو ہے ہم نمازی ہیں، نماز میں پڑھیں تو ہمارے گھر کے اندر بھی دینی ماحول ہو، دینی ماحول ہو. اپنے گھروں کو جنت بنائیں، اپنے گھروں کو ہم جنت بنائیں.
اپنے بچوں کو دینی راستے پر چلنے کی تلقین کریں، بیوی کو نمازی بنائیں، بہنوں کو نمازی بنائیں، ماں اور باپ کو نمازی بنائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے تم اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے آپ کی فکر کرو، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کی، اپنی بیوی کی، اپنے بھائی بچوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے رشتہ داروں کی فکر کرو۔ وقودہ الناس والحجارہ، اور جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے دوستو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یہ جو جہنم کے جو پتھر ہیں، اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی جو پتھر ہیں یہ گندھک کے پتھر ہوں گے، انگلش میں ان کو سلفر کہتے ہیں اور عربی میں کبریت کہتے ہیں۔ انسانوں سے اور پتھر سے جہنم کی آگ روشن ہوگی۔ جہنم کی آگ نہ ہی پیٹرول سے جلے گی، نہ ہی مٹی کے تیل سے جلے گی، جہنم کی آگ نہ ہی ڈیزل سے جلے گی، نہ ہی کوئلے سے جلے گی، جہنم کی آگ تو انسان اور پتھر سے جلے گی۔ میرے دوستو اس جہنم سے ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اسی طرح میرے دوستو جہنم کی اللہ سبحانہ وتعالی خاصیت بتلاتا ہے کہ جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سرابیلہم من قطران، جہنمی کا جو کپڑا ہوگا وہ تارکول کا بنا ہوا ہوگا، ڈامر کا بنا ہوا ہوگا، تارکول کا کپڑا کہ جب اس میں آگ لگائی جاتی ہے تو بہت تیزی کے ساتھ لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے لہم من جہنم مہاد، کمستولیہ کے اندر رہ کر سوتے ہیں، اس بینچ کا گدا ہونا چاہیے، پر ہم اسے زمین پر نہیں سوئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے اعمال گندے ہیں، اگر تمہارے اعمال برے ہیں، اگر تم جہنمی ہو، یاد رکھ لو جہنم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے آگ کا بستر تیار کر رکھا ہے۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ہم دنیا کے اندر سوتے ہیں بستر ہونا چاہیے، اوڑھنے کے لیے چادر ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اوڑھنے کے لیے آپ کی چادر بھی ہوگی۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اللہ آگے فرماتے ہیں لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، جہنم کا جو چھت ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا، جہنم کی جو فرش ہوگی وہ بھی آگ کی ہوگی۔ میرے دوستو چھت بھی آگ کی، چھت بھی آگ کی، زمین بھی آگ کی، بستر بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا، بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هِيَ بِمَيِّتٍ، انسان سوچے گا، انسان یہ سوچے گا کہ چاروں طرف سے موت آ رہی ہے، موت آ رہی ہے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کے درمیان موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اس لیے جنتی جنت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ میرے دوستو موت نہیں آئے گی، جہنمی کا ایک جلد جلے گا، ایک چمڑا جلے گا جس کے اوپر ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، جس چہرے کے اوپر، جس باڈی کے اوپر، جس جلد کے اوپر، جس چمڑی کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ فرماتا ہے جب اس کی ایک چمڑی چلے گی تو دوسری پیدا ہو جائے گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، یہ کس لیے؟ تاکہ تم عذاب کا مزہ چکھو۔ ان شجرۃ الزقوم، کڑوا پھل رہے گا کھانے کے لیے، پینے کے لیے، گرمایا ہوا کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ دوستو ایسے جہنم سے ہم اپنے آپ کی حفاظت کرائیں، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو دین کے راستے پر چلنے کی تلقین کریں، دینی ماحول ہو ہمارے گھر کے اندر، ہماری زندگی کے اندر دینی ماحول ہو۔ اگر اس جلسے میں ایک فرد، ایک آدمی جن میں بھی تقاریر ہوئے، اگر ان میں سے ایک شخص تمام باتوں کو سن لے اور اس کے بعد اس میں سے ایک انسان جو عمل کر لے، میرے دوستو یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ قرآن کا سننا، حدیث کا سننا فائدہ دیتا ہے کن لوگوں کو؟ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تم اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان والوں کو نصیحت کرو۔ فَإِنَّ
الذکر تنفع المؤمنین، یہ جو نصیحت ہے یہ ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، یہ ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ میرے دوستو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ لا